أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداجنتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. صدق اللہ العظیم. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی قرض کے معاملات میں اور تجارت کے معاملات میں ان کو تحریر کرنے کا آرڈر دے رہا ہے. اللہ فرماتا ہے اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے انسانوں، جب کسی مقررہ مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو قرض کا لین دین جو ہے مقررہ مدت کے لیے ہونا چاہیے. فَاكْتُبُوهُ، اسے لکھ لیا کرو. اور وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تیار کرے. جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے. اور لکھانے کی ذمہ داری قرض لینے پر ہے، جو قرض لینے والا ہے وہ اس کو لکھوائے. اگر وہ نہیں لکھوا سکتا تو اس کا سرپرست لکھوائے. اور قرض لکھتے وقت 2 گواہ جو ہیں آپس میں مقرر کر لو جنہیں تم پسند کرتے ہو، اور 2 گواہ جو ہیں مردوں میں سے ہوں. اگر 2 مرد میسر نہیں ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جو ہیں وہ گواہ ہوں، تاکہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اسے یاد کروا دے. اور جو شہداء ہیں، گواہ ہیں، انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے. ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادہ، یہ بات جو ہے یہ اللہ کے نزدیک تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے، اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے. ہاں، اگر 10 بدس تجارت ہو، 10 بدس لین دین ہو تو اس کے نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں. ہاں، تجارتی معاملات طے کرتے وقت گواہ بنا لیا کرو. ولا یضار کاتب ولا شہید، لکھنے والا اور گواہ جو ہے اس کو تکلیف نہ دی جائے. اگر ایسا کرو گے تو تم جو ہے گناہ کا ارتکاب کرو گے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو. جو گائیڈ لائن دی گئی ہے اس کو فالو کرو. اگر فالو نہیں کرو گے تو اللہ کا غضب تم پر نازل ہو سکتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن کے اس آرڈر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.